سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ فإنہ شمس فضل ہم کواکبها، فإنہ شمس فضل ہم کواکبها، یظہرن انوارها للناس فی الظلم۔ سریت من حرم، سریت من حرم لیلا الی حرم، کما سر البدر فی داج من الظلم۔ وبت ترقى إلى أن نلت منزلة، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم۔ مولاي صل وسلم عليه دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ سامعین و ناظرین، آپ احباب کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی لائق کتاب قرآن مجید برہان رشید میں سے کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ سب حضرات کو یہ بارونق اور پروقار محفل مبارک ہو کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسی محفل سجائی ہے۔ بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری عرفان رضوی صاحب اور دیگر انتظامیہ کے بھائی، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التماس ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ہم سب کو ذکر مصطفیٰ کر کے خیر کثیر حاصل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، آج رات بہت بڑی رات ہے۔ آج رات اتنی بڑی رات ہے کہ جس کا ذکر رب تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا۔ آج رات بڑی رات ہے، برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عظمت والی رات ہے، لیکن اس رات کو جس سے نسبت ہے، جس نسبت سے یہ برکت والی بنی ہے، رحمت والی بنی ہے، فضیلت والے بنی ہے، عظمت والی بنی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس رات کی نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ رات بڑی عظمت والی ہے تو جن سے نسبت ہے، جن کی ہم بات کرتے ہیں، وہ بھی بڑی عظمت والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ اس سے پہلے رب تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، اس ارادے کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شعر میں بیان کرتے
سارے لامکاں سے طلب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کو بلانے کا ارادہ فرمایا۔ ارادہ جب فرمایا، عرش کو سجایا، پہلے آسمان کو سجایا، دوسرے آسمان کو سجایا، ستارے اور سیاروں کو سجایا، سورج کو روشن کیا، چاند کو روشن کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلانا ہے، محبوب نے آنا ہے، تو جس راستے سے آنا ہے اس راستے کو بھی روشن کیا اور اس کے وسیلے سے تمام راستوں کو روشن کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سارے لامکاں سے طلب ہوئی، سارے راستوں کو سجا کر پھر رب تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کے لشکر کے ساتھ جاؤ اور میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ پہلے جنت میں جانا، جنت میں جا کر جنت سے براق لینا، اس براق پر میرے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لانا، پھر مسجد اقصی سے لامکاں تک لے کے آنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ رات کا وقت ہے، رات کے وقت میں حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں، جنت میں دیکھتے ہیں، جنت میں سارے کے سارے براق کھڑے ہوئے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہر ایک براق کے دل میں یہ خیال ہے کہ آج آخر الزمان نبی نے مجھ پر سوار ہونا ہے۔ ہر ایک براق جو ہے خوشیاں منا رہا ہے، لیکن حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک براق جو ہے وہ جنت کے کونے میں رو رہا ہے، رب کے آگے آنسو بہا رہا ہے کہ یا اللہ، جس آخری نبی کو تو نے عرشوں پہ بلانا ہے وہ آج مجھ پر سوار ہو کر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوتے ہیں، یا اللہ، براق بہت سارے ہیں، سارے براق جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں، سارے براق خوش ہو رہے ہیں، ایک براق رو رہا ہے، کیا حکم ہے کس براق کو لے کر جاؤں محبوب کو لانے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے جبرائیل، وہ جو کونے میں براق رو رہا ہے اس براق کو میں نے اپنے محبوب کے لیے آج پسند کر لیا ہے۔ وہ مجھے بڑا محبوب ہے کیونکہ وہ میری بارگاہ میں جو ہے آنسو بہا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس براق کو لے کر مکے کی طرف آتے ہیں، اس شہر کی طرف آتے ہیں جس شہر کی قسمیں رب تعالیٰ اٹھاتا ہے۔ رب فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوتے ہیں، یا اللہ، تو نے اس شہر کی قسم کیوں اٹھائی؟ رب تعالیٰ اس شہر کی قسم اس لیے اٹھائی کہ یہاں آب زمزم ہے۔ رب فرماتا ہے، نہیں، اس شہر کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ یہاں پر آب زمزم ہے، اس شہر کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ یہاں پر ملتزم ہے، اس شہر کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ یہاں پر بیت اللہ ہے، اس شہر کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ یہاں پر خطیب ہے، خطیب کعبہ ہے، بلکہ اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ جب میں عرش پر استوا ہوتا ہوں تو مجھے اس شہر کے گلیوں میں اپنا محبوب نظر آتا ہے۔ اس شہر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد ہوئی، دیکھا تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، کمرہ جو ہے وہ بند ہے، دروازے کو کنڈی لگی ہوئی ہے،
اوپر سے چھت بھی بند ہے۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ میں دستک دے کر محبوب کو جگاؤں۔ رب نے فرمایا دستک نہیں دینی، محبوب کو جگانا ہے تو دستک سے نہیں جگانا۔ یا اللہ پھر آواز دے کر جگاؤں۔ رب نے فرمایا کہ آواز بھی نہیں دینی، پھر کیسے جگاؤں؟ رب نے فرمایا اپنی نورانی طاقت کے ساتھ کمرے میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اپنی نورانی طاقت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں تو محبوب آرام فرما ہے، محبوب آرام فرما ہے۔ اب یا اللہ ہاتھ لگا کر جگاؤں، پاؤں کو ہاتھ لگا کر جگاؤں، آواز دے کر جگاؤں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاتھ نہیں لگانا، آواز نہیں دینی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ یا اللہ پھر کیسے جگاؤں؟ فرمایا اپنی نورانی لبوں کو، کافوری لبوں کو ان تنوں پہ لگا دے، میرے محبوب خود ہی جاگ جائیں گے۔ اب سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ نے جب اپنی نورانی لبوں کو قدم مصطفیٰ پر لگایا، سبحان اللہ، قدم مصطفیٰ پر نورانی لبوں کو لگایا، اب وہ لبوں کو ہٹا نہیں رہے۔ کیا وجہ ہے؟ عالم تصورات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اگر پوچھیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کو دیکھا، جنت میں جنت کے نظاروں کو دیکھا، جنت میں جنت کی گلیوں کو دیکھا، جنت کے پھولوں کو دیکھا، جنت کی دیواروں کو دیکھا، جنت میں جو آرائشیں ہیں ان سب کو دیکھا۔ میں نے جنت کے مزے لوٹے ہیں، لیکن جو مزہ میں نے محمد کے تنوں میں دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا۔ سرے لامکا سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کی عروج کی، والا والخدا بھی کمال آدھے۔ سامعین و ناظرین ذرا آگے چلتے ہیں۔ حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ قصیدہ برد شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ سریتا من حرم لیلا الی حرم، کہ سیر کی آپ نے ایک حرم سے، ایک مسجد حرام سے دوسرے مسجد حرام تک۔ آگے فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، رات کے وقت میں سیر کرنا مشکل ہوتا ہے، روشنی نہیں ہے، کیسے سیر ہو؟ اور مہینے کی آخری راتیں ہیں، آخری راتوں میں روشنی ہوتی ہی نہیں ہے۔ آگے پھر خود ہی اسی مصرے کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ پیارے محبوب آپ نے جب سیر فرمائی، سریتا من حرم لیلا الی حرم کما سنل بدرو، جس طرح کے چودھری کا چاند سیر کرتا ہے فی داج من الظلم، اندھیرے میں وہ چاند جب طلوع ہوتا ہے تو سارے اندھیرے ہٹ جاتے ہیں، ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے جب سیر فرمائی، سیر کے لیے جانے لگے، ہر طرف سے جو ہے اندھیرے ہٹ گئے اور ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَبِتَّ تَرْقَى إِلَىٰ أَنْ نِلْتَ مَنْزِلَةً، اور آپ ایک ایسے محل، ایک ایسے مقام پر فائز ہوئے، ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ وہ مقام نہ تو کسی نے دیکھا ہے اور نہ جو ہے آنکھوں نے اس مقام کا تصور، ذہن نے اس کا تصور نہیں کیا اور آنکھوں نے اس کو دیکھا نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو آپ نے سیر فرمائی۔ رجب المرجب یہ بہت عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت یہ ہے
کہ رجب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث اس کے بارے میں بہت سارے ہیں احادیث، لیکن ایک حدیث عرض کرتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس رات کو یعنی 27ویں رات کو جو آج ہے، اس رات کو 12 رکعت نفل پڑھے ایک سلام کے ساتھ، یعنی 2 رکعتیں پڑھی، التحیات بیٹھ گیا، ربی جعلنی تک پڑھ لیا، پھر کھڑا ہو گیا، سبحانک اللہم سے شروع کیا، اسی طرح ہر دوسرے پر بیٹھنا ہے اور سلام نہیں پھیرنا، اور تیسرے کے لیے جب اٹھو گے تو سبحانک اللہم سے شروع کرو گے۔ اب 12 رکعتیں پڑھی، پھر اس کے بعد جو ہے تیسرا کلمہ پڑھا 100 مرتبہ، پھر اس کے بعد استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھے، پھر اس کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود 100 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد صبح کو روزہ رکھے، اس دن جو بھی دعا مانگے گا رب تعالیٰ اس کو عطا فرمائے۔ یہ اس رات اور اس دن کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ